السلام علیکم دوستو، 24 اکتوبر کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ ہوں۔ میں پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں ہماری اسٹریٹجیز اور فلاسفیز ٹھیک لگتی ہیں انہیں یا نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت فیول کا کام کرتی ہے۔ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ ہی لوگ ہمارے ناقد بھی ہو سکتے ہیں اور تعریف کرنے والے بھی۔ آپ سے ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب کیا کرنا چاہیے، ہم کیسا کر رہے ہیں، اس پر آپ سے زیادہ بہتر روشنی کوئی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے انویسٹر اور ٹریڈر جو ہوتا ہے اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مطلب میں اکیلا ولاگر تو نہیں ہوں پاکستان میں جو پاکستانی مارکیٹ پہ بات کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے ضرور کہ اور بھی لوگوں کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ڈفرینس پیدا کریں اور سمجھیں کہ کہاں کیا کہا جا رہا ہے، کس طرح بتایا جا رہا ہے، اور کوئی سیکھ کی اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے کیا کام کرنے میں۔ مطلب کچھ سن لینا، کچھ جان لینا، اس پہ وہ ایک آدھ ٹریڈ ہو جانا اور سمجھ لینا، وہ ہمارے لیے، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کام کو سیکھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ ایسے کمنٹ بھی کر دیتے ہیں، اپنے اسٹاک کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں، وہاں میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ یار اسٹاک تو ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجنا ہوتا ہے اور وہ ہم روز ہی بھیجتے ہیں، تو یوٹیوب پہ تو میں نے اسٹاک کے بارے میں کچھ ڈالنا نہیں ہے۔ تو یہ سب کے لیے معلومات کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جناب، چلتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی کی طرف۔ میں پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج جس پہ زور ہے میرا، جس بات پہ، وہ یہ ہے کہ صحیح وقت پہ حکمت عملی کو بدل لینا اصل مہارت ہے۔ اور وہ کیسے بدلی جاتی ہے؟ وہ ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کے تناسب سے، کہ جیسا ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کہہ رہے ہیں ہم اس کے حساب سے اگر اس کو تبدیل کر لیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پچھلے 15-12 دنوں میں اس بات پہ زور دیا کہ ہم کو انویسٹنگ سے آگے جا کے ہٹ کے ٹریڈنگ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انسٹیڈ آف ڈوئنگ انویسٹنگ ہم ٹریڈنگ کریں گے، اور جہاں اتار چڑھاؤ کی کیفیت کم ہوگی، اسٹیبلٹی مارکیٹ میں نظر آئے گی، وہاں سے ہمارا پھر رخ تبدیل ہوگا۔ ہم اپنے کچھ پورٹ فولیو کو انویسٹنگ کی طرف لے جائیں گے، وہ پھر وہاں ایکیومولیشن شروع ہوگی۔ یہ بات میں میرے خیال میں پچھلے کم سے کم 2 ہفتے سے سمجھا رہا ہوں کہ ٹریڈنگ کی طرف آئیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی بات میں نے یہاں کہی کہ اب یہ میں نے ایسا کیوں کہا، یہ بھی میری حکمت عملی میں تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کو دیکھ کے میرے اندر آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو بھی ایسا سوچنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی پہ۔ جو چارٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ میں نے کون سی لائنیں لگائی ہیں، کیوں لگائی ہیں، اور پھر مارکیٹ میں ہوا کیا ہے۔ اگر آپ کل کی کال آپ کو یاد ہو تو اس میں جو میں نے لکھا تھا اس میں 2 باتیں میں آپ کو یہاں ہائی لائٹ کروں گا۔ نمبر 1، میں نے لکھا تھا کہ پوسٹ ایڈجسٹمنٹ کلوزنگ فگر جو ہے نا، وہ مارکیٹ کی ریالٹی پہ پوائنٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ریالٹی ہے؟ کہ مارکیٹ میں پریشر ہے۔ بے شک کلوزنگ کچھ اوپر ہو گئی ہے، مگر میں اس سے زیادہ سہمت نہیں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے مندی میں کلوز ہوئی ہے، کافی مطلب ریکوری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جو کلوزنگ کے ٹائم پہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ اپنے سودے کاٹتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ والیومز پیدا ہوتے ہیں، اور میں نے والیوم خاص طور پہ دکھایا بھی کل کی ویڈیو میں، اور آج بھی دکھا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں والیوم شروع میں اور آخر میں ہی نظر آ رہا ہے، پورے دن میں تو ہے نہیں۔ دوسرا پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ ایک تو 165 280 کو ٹارگٹ قرار دیا تھا کہ اگر 165 375 166 375 کے نیچے ٹریڈ کرے تو یہ ٹارگٹ ہوگا۔ سیدھے 1000 پوائنٹ سے زیادہ تو یہ بن جاتے تھے، اس کو میں نے ٹارگٹ قرار دیا، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کو توڑتی ہے تو پھر ریکوری میں جو ہے نا ٹائم لگے گا۔ اور پھر جب آج ہم نے مڈ ڈے کال دی تو ہم اس میں دوسرا ٹارگٹ دے دیا ہم نے کہا یار مارکیٹ اب اگلے ہدف کی طرف جا رہی ہے 164 395۔ اب مڈ ڈے کال کے بارے میں بتا دوں، مڈ ڈے کال بھی ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ آتی ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی ہمیں ایسا لگے کہ پریشانی ہے مارکیٹ میں تو وہ ہم پھر پبلک کر دیتے ہیں، ورنہ یہ ہمارے کلائنٹس اور ممبرس کے لیے ہوتی ہے اسپیسیفکلی، ٹھیک ہے۔ تو مڈ ڈے کال میں ہم نے آج کے لیے بیئرس کا نیا ٹارگٹ بھی دے دیا تھا جو کہ 164 395 پہ تھا، اور میرے خیال میں وہ ٹیسٹ بھی ہو گیا۔
वॉल्यूम आज मज़ीद नीचे गिरे, 36% कल भी गिरे थे, आज मज़ीद गिर गए। तो ये बियर्स की एंथुजियाज़म पर पॉइंट करते हैं, ठीक है ना, और उनकी जो हिकमत अमली है उस पर नज़र डालते हैं। ये अगर हम एक्टिविटी, जिस तरह मैंने कहा, प्री ओपनिंग और क्लोजिंग में ये दो जगह पे वॉल्यूम्स देखे गए, उसके अलावा वॉल्यूम बहुत कम है। 5 मिलियन पर 5 मिनट बहुत कम है, इवन 5 मिलियन से भी कम रहे। मगर जो इसमें सब में हैरान कुन और मज़ेदार बात है कि इस तमाम के बावजूद मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट देती रही। मैं पूरा दिन में देखता रहा कि मेंबर्स किस तरह बाय भी कर रहे थे, सेल भी कर रहे थे। तो व्हाट डज इट मीन कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहती है, अपॉर्चुनिटी को समझने वाला, उसको एग्जीक्यूट करने वाला होना चाहिए। अब चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स की जानिब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यार एग्जॉस्शन तो है। अगर सेंटिमेंट ऐसे हैं तो एग्जॉस्शन है, और वो आया है आज की मार्केट में। आज भी मार्केट ने 1962 पॉइंट का नुकसान किया, और अगर हम इसको हाई से देखें तो वो मेरे ख्याल में 2400 पॉइंट बनता है मेरे ख्याल में कुछ। तो हाई से लो जो मैं देखता हूँ उसकी वजह ये होती है कि मैं बुल्स के प्रेशर को गेज करने का मेरा एक पैमाना है। ये पैमाना मैंने कहीं पढ़ा, ये टेक्निकल में तो नहीं पढ़ा, मगर अपने तजुर्बे से मैं बियर्स और बुल्स की जो ताकत होती है उस मोमेंटम को मापने के लिए, जो उसको किस तरह गेज किया जा सकता है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको। ठीक है जी। तो अगर आप ये देखें, जो मैंने यहाँ बात कही कि बुल्स ने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार एग्जॉस्शन तो है, और ट्रेडर्स ने अपनी स्ट्रेटजीज में रद्दोबदल की अगर, तो वो बहुत अच्छा है, और वो अगर नहीं की है तो करनी चाहिए, क्योंकि अब जो हम टारगेटेड एंट्रीज से इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे खुल जाए तो हम सपोर्ट जहां बनती हुई नज़र आए, और वो स्टॉक जो आपको स्क्रिप्ट कॉल में दिए जाते हैं वो अगर अपने लेवल पे बिहेव कर रहे हैं तो उनमें एंट्री ली जा सकती है। मगर यहाँ जो ख़ास बात मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम एक मेजर हिकमत अमली तो ये बना चुके हैं ना पिछले दिनों में कि हम इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग का मतलब है कि फिर हमें निकलना भी होगा, हम होल्ड करके नहीं बैठ रहे। हाँ, अगर आपने मार्केट बाद में, जैसे आज एंड में नीचे क्लोज हुई और यहाँ पर कोई स्टॉक लिया है, सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आया, तो उसको हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम कल सुबह मार्केट खुलेगी तो हम इसको बेचेंगे। तो वैरायटी ऑफ हिकमत अमली हो सकती है मुख्तलिफ तरीक़ों की, और हालात के एतबार से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और ट्रेडिंग करेंगे तो एक दिन में आपको कई ट्रेड करने का भी मौका मिलेगा, एक ही स्टॉक में एक से ज़्यादा ट्रेड करने का भी मौका मिलेगा, और अगर ऐसा करेंगे तो गिरते हुए इंडेक्स में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो कल की मार्केट के लिए हमें नज़र आता है उसमें ये कि मार्केट में प्रेशर है, और 164,345 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है प्री ओपन के बाद, तो मार्केट शायद 163,825 को टारगेट करे, और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेशर या नया टारगेट सेट होगा। बुल्स के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है मेरे पास, मगर बुल्स का मैं एक रेस्क्यू लेवल दे रहा हूँ, मिनिमम रेस्क्यू लेवल, कि अगर उसके ऊपर जाके हम रुके, वो क्या है 165,335। अब अगर मैं आपको बयान करूं कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो ये 745 पॉइंट की दूरी पे है मौजूदा क्लोजिंग से। तो मतलब ये हुआ कि अगर 300-400-500 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल भी जाती है तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक इसके ऊपर नहीं जाती। अगर कल की कॉल आपको याद हो तो ये मैंने चार्ट में दिखाया भी है कि मार्केट का हाई क्या है 166,720, और याद करें कि कल के लिए क्या बताया था, कल की कॉल में आज के लिए जो बताया था कि 166,900 एंड समथिंग 945, 166,945 के ऊपर जाके बुल्स एफर्ट कर सकेंगे, वरना नहीं। और अब आप हाई देख लीजिए और फिर
آج کا سیشن دیکھ لیجئے, نہ وہ وہاں گئے, اس کو ٹیسٹ تک نہیں کیا, رکنا تو دور کی بات ہے. تو جب ایسا ہوا نہیں تو ہم کو تو 166 375 سے پہلے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ بھائی سم تھنگ مطلب کچھ نیچے جانے کی کوشش کرنے والی ہے. تو اگر ایسے میں 166 375 پہ میں اسٹاپ لاس لگا لوں یا ایگزٹ لے لوں یا شارٹ کر لوں تو آپ سوچئے آپ کو سیدھا 2000 پوائنٹ کا روم ملا اپنے شارٹ کے لیے یا سیلنگ آن اسٹرینتھ کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح کل کے لیے 165 335 کم سے کم لیول ہے کہ اگر بلز کو تیزی نہیں کرنی, بلز کو یہ موجودہ جو پریشر کی چھاپ اس وقت انڈیکس پہ ہے اس کو کم کرنا ہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا, ورنہ نہیں, کوئی بات نہیں. مارکیٹ ایگزاسٹڈ, سینٹیمنٹ والیوم کو کم کرتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی. کچھ خاص اسٹاک جو ہیں کئی دفعہ پوائنٹس کو روک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب وہ ایک دم چھوڑتے ہیں تو مارکیٹ دھم کر کے نیچے گر جاتی ہے. آج کا جو ہم فلسفہ بیان کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ان کو انعام نہیں دیتی جو ضد کرتے ہیں. یہاں ضد سے کیا مراد ہے؟ مارکیٹ مطلب ضدی ہونا مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں مختلف باتیں بتاتا رہا ہوں. جیسے میں نے اکثر میں کہا کرتا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ لونگ اسٹاک از لیتھل ان دیز مارکیٹ. کسی اسٹاک سے محبت نہیں کرنی. پھر ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا کہ میرینگ پرٹیکولر اسٹاک اینڈ اپ ان لاسز. تو ضد کر لینا کہ یہی اسٹاک مجھے کما کے دے گا, ضد کر لینے کا نہیں ریکور ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ضد کر کے بیٹھ جانا, وہ کبھی بھی آپ کو پروفٹ نہیں دے گا, نقصان ہی دے گا. اگر وہ نیچے جا رہا ہے دوبارہ لے لیں گے, اچھا اسٹاک ہے دوبارہ لے لیں گے, کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. مارکیٹ انعام ان کو دیتی ہے جو سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں جو بدلنے کی سکت رکھتے ہیں اپنی حکمت عملی کو, مارکیٹ ان کو انعام دیتی ہے. اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کہی ہے, اس کو عام زندگی میں بھی اگر ہم باندھ کے رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہے, کیونکہ مارکیٹ ہماری عام زندگی سے مختلف نہیں ہے. ہمارے انسانوں کے سینٹیمنٹ, کیونکہ مارکیٹ از اے آکشن, تو ہم سب کے سینٹیمنٹ یا جو فیصلے ہوتے ہیں ان سے مل کے یہ مارکیٹ بنتی ہے. تو یہ میری جو آج کے فلسفے میں بہترین لائن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی از ناٹ اباؤٹ پریڈکٹنگ دا فیوچر, اٹ از اباؤٹ الائننگ ود دا پریزنٹ. مطلب یہ پیشن گوئیاں, امیدیں, فینٹیسیز میں رہنا یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. حال میں جینا سیکھنا ہوگا. ہو کیا رہا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, رجحان کیا ہے, سینٹیمنٹ کیا ہے, اس کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو الائن کر لیں, ہم آہنگ ہو جائیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم درست ہیں, ہم ٹھیک فیصلے کر سکیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. آپ کی کمنٹ میرے لیے بہت ویلیوبل ہوتے ہیں. اور آپ کیا سیکھتے ہیں, کیا فائدے پہنچتے ہیں, لکھیے دل کھول کے. کچھ ہماری باتیں آپ کو غلط لگتی ہیں تو وہ بھی لکھیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نیگیٹو کمنٹس مجھے کبھی برے نہیں لگتے, مگر جو آداب کے دائرے میں ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے, جس میں زبان کا استعمال صحیح ہو, لاجیکل مطلب کریٹیکل انالیسس ہو, تو بڑا اچھا لگتا ہے. ہم بھی سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. اور اگر لگے کہ آپ کو یہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے منافع بخش ہوتی ہیں, پھر اپنے دوستوں اور احباب میں اس کو نیٹ ورکس میں ضرور شیئر کیجیے. کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی کو. اگر میں نے کوئی چیز خود ایکسپیرینس کی ہے, اس سے فائدہ اٹھایا ہے, تو میں کسی کو ریکمینڈ کروں گا. میں صرف کہانیاں سن کے کوئی انفلوئنسر نہیں ہوں میں کہ میں انفلوئنس کروں آپ کو کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے. اگر میرے پاس کوئی لاجیکل ریزن ہے, تجربہ ہے, دیکھا ہے میں نے, تو میں آپ کو, تو وہی بات میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر لگتا ہے یہ فائدے مند ہے تو ضرور شیئر کیجیے. اور ہمارے نمبر یاد رکھیے 0345619043 اور 0323 اس پہ بھی واٹس اپ کر سکتے ہیں. آپ کو ہماری ٹیم جواب دے گی. میرے لیے کوئی سوال ہوگا تو میرا جواب آ جائے گا. ضرور رابطہ کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.